السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہماری اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم افضل جھنجھانوی کی مثنوی بکٹ کہانی، میر حسن کی مثنوی سحر البیان اور دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کیے جا چکے ہیں یونٹ 1 کے متعلق، اور دوسرے یونٹ سے بھی قصیدہ اور پھر مثنوی کا فن اور 3 مثنویاں، یہ سارے ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ ہیں۔ جن کو بھی دیکھنا ہو وہ چینل پر جا کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کی یہ مثنوی بکٹ کہانی شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، افضل جھنجھانوی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو جواب، افضل جھنجھانوی کا دوسرا نام گوپال تھا اور افضل پانی پتی بھی ان کو کہتے تھے۔ سوال نمبر 2، افضل جھنجھانوی کا ذکر سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ تو افضل جھنجھانوی کا ذکر سب سے پہلے قیام الدین قائم نے محضن نکات میں کیا تھا۔ تیسرا سوال، افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی کب لکھی گئی؟ تو افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی 17ویں صدی میں لکھی گئی۔ افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی 17ویں صدی میں لکھی گئی، لیکن یہ کب شائع ہوئی اور کس نے اس کو مرتب کیا؟ تو یہ 1965 میں شائع ہوئی، جسے مسعود حسین خان نے مرتب کیا تھا اور نصیر الدین ہاشمی نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اگلا سوال یہ کہ بکٹ کہانی کا نام کس نے رکھا تھا؟ مثنوی بکٹ کہانی کا نام کس نے رکھا تھا؟ تو مثنوی بکٹ کہانی کا نام میر حسن نے رکھا تھا۔ بکٹ کہانی کس تکنیک میں ہے؟ تو مثنوی بکٹ کہانی 12 ماسا کی تکنیک میں ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 7، بکٹ کہانی کس بحر میں ہے؟ تو مثنوی بکٹ کہانی بحر ہزج مسدس مقصور الآخر کی بحر میں ہے۔ سوال نمبر 8، شمال ہند کی پہلی مستند شاعری کی کتاب کون سی ہے؟ جواب، بکٹ کہانی ہے۔ بکٹ کہانی سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوئی؟ یہ 9واں سوال ہے، سوال نمبر 9، کہ بکٹ کہانی سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوئی؟ تو رسالہ قدیم اردو، جو کہ شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی سے شائع ہوتا تھا، سب سے پہلے اس میں بکٹ کہانی شائع ہوئی۔ اگلا سوال کہ بکٹ کہانی کس زبان پر مبنی ہے؟ بکٹ کہانی کھڑی زبان پر مبنی ہے۔ بکٹ کہانی کی زبان کھڑی ہے، کھڑی زبان پر یہ مثنوی مبنی ہے۔ بکٹ کہانی میں کتنے عنوانات ہیں؟ تو بکٹ کہانی میں کل 13 عنوانات ہیں۔ بکٹ کہانی میں کتنے اشعار ہیں؟ تو اس مثنوی میں کل 321 اشعار ہیں، اور مسعود حسین خان اور دیگر نے 325 بھی بتائے ہیں۔ 321 یا پھر 325 اشعار مثنوی بکٹ کہانی میں ہیں۔ بکٹ کہانی میں مہینے کی شروعات کس مہینے سے ہوتی ہے؟ تو بکٹ کہانی میں مہینے کی شروعات ساون کے مہینے سے ہوتی ہے اور اختتام اس کا اساڑھ پر ہوتا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 14، کس مثنوی میں عورت کو پورے سال اپنے شوہر کی یاد میں تڑپتے دکھایا گیا ہے؟ تو مثنوی بکٹ کہانی میں عورت کو پورے سال اپنے شوہر کی یاد میں تڑپتے دکھایا گیا ہے۔ اگلا سوال یہ کہ بکٹ کہانی میں راوی کون ہے؟ تو بکٹ کہانی میں راوی ایک فراق زدہ عورت ہے جو اپنی سکھیوں سے دکھڑے بیان کرتی ہے۔ کس مثنوی میں تہواروں کا ذکر مہینوں کی مناسبت سے ملتا ہے؟ تو مثنوی بکٹ کہانی میں تہواروں کا ذکر مہینوں کی مناسبت سے ملتا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 17، افضل کی لسانی روایات تاحال اردو کے گیتوں میں قائم ہے۔ یہ قول ہے، آپ کو بتانا ہے کہ یہ قول کس کا ہے کہ افضل کی لسانی روایات تاحال اردو کے گیتوں میں قائم ہے۔ تو یہ بکٹ کہانی کے تعلق سے یہ نور الحسن ہاشمی نے کہا ہے، نور الحسن ہاشمی کا یہ قول ہے۔ تو مثنوی بکٹ کہانی کے تعلق سے کچھ سوالات تھے، اب آئیے اپنے دوسرے مثنوی کی طرف بڑھتے ہیں۔
آج کی ہماری دوسری مثنوی مثنوی سحر البیان ہے، جو میر حسن کی لکھی ہوئی ہے۔ اس مثنوی کے تعلق سے جو بھی سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس مثنوی میں پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ میر حسن کا نام کیا تھا؟ تو میر حسن کا نام میر غلام حسن تھا اور تخلص حسن تھا، اور ان کے والد کا نام میر غلام حسین تھا، جو کہ زاہد تخلص کرتے تھے اور معروف ہجو گو شاعر بھی تھے۔ تو میر حسن کا نام میر غلام حسن تھا اور ان کا تخلص حسن تھا، اور ان کے والد کا نام میر غلام حسین تھا، جو کہ زاہد تخلص کرتے تھے، اور یہ ایک معروف ہجو گو شاعر بھی تھے۔ اس مثنوی کا دوسرا سوال کہ میر حسن کی پیدائش اور وفات کی تاریخ کیا ہے؟ کب ان کی پیدائش ہوئی؟ تو یہ 1737 میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور 1786 میں لکھنؤ میں میر حسن کا انتقال ہوا۔ تو 1737 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1786 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 3، میر حسن لکھنؤ کب آئے؟ تو میر حسن نواب آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے۔ میر حسن کے استاد کون تھے؟ تو میر حسن کے استاد میر ضیاء الدین ضیاء تھے، اور سودا اور درد کو بھی شاعری یہ دکھایا کرتے تھے۔ اگلا سوال کہ میر حسن کے کارنامے کیا ہیں؟ تو میر حسن نے ایک تذکرہ شعرائے اردو اور ایک دیوان، 12 مثنویاں اور 7 قصیدے لکھے ہیں۔ مثنوی سحر البیان جو ہے تو اس میں سحر البیان کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سحر البیان کے معنی ہے بیان کا جادو۔ سحر البیان کے معنی ہے بیان کا جادو۔ مثنوی سحر البیان کب لکھی گئی؟ تو مثنوی سحر البیان 1784-85 میں نواب آصف الدولہ کے عہد میں لکھی گئی۔ اور مثنوی سحر البیان کب شائع ہوئی؟ تو مثنوی سحر البیان 1805 میں گلکرسٹ کی فرمائش پر فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سحر البیان کس نے مرتب کیا تھا؟ تو مثنوی سحر البیان کو رشید حسن خان نے مرتب کیا تھا۔ اس کے مرتب رشید حسن خان ہیں۔ میر حسن کی آخری مثنوی کون سی ہے؟ تو میر حسن کی آخری مثنوی مثنوی سحر البیان ہے۔ سحر البیان جو ہے یہ میر حسن کی آخری مثنوی ہے۔ سحر البیان کس بحر میں ہے؟ تو مثنوی سحر البیان بحر متقارب میں ہے۔ اگلا سوال یہ کہ سحر البیان میں کتنے اشعار ہیں؟ مثنوی سحر البیان میں کل 2179 اشعار ہیں مثنوی سحر البیان میں۔ اور سحر البیان کو کس نے اسم بامسمہ کہا ہے؟ تو سحر البیان کو میر شیر علی افسوس نے اسم بامسمہ کہا ہے، جس نے اس کا مقدمہ بھی لکھا ہے۔ یہ سوال نمبر 13 تھا۔ سوال نمبر 14 کہ سحر البیان کو سب سے بہترین مثنوی کس نے قرار دیا ہے؟ تو مثنوی سحر البیان کو سب سے بہترین مثنوی حالی نے قرار دیا ہے، اور ان کا یہ خیال مقدمہ شعر و شاعری میں ہے۔ میر حسن کو کس مثنوی پر ناز تھا؟ تو میر حسن کو مثنوی سحر البیان پر ناز تھا۔ اگلا سوال کہ سحر البیان کو بت خانہ چیں کس نے کہا ہے؟ تو سحر البیان کو بت خانہ چیں مصحفی نے کہا ہے۔ مصحفی نے سحر البیان کو بت خانہ چیں کہا ہے۔ آگے سحر البیان کے کردار کون سے ہیں؟ آئیے مثنوی سحر البیان کے کچھ کرداروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو سحر البیان میں چھوٹے بڑے بہت سے کردار ہیں۔ کچھ اہم کردار ان کے یہ ہیں۔ پہلا، بے نظیر، یہ مثنوی کا ہیرو ہے اور شہزادہ ہے۔ اس کے بعد بدر منیر، یہ مثنوی کی ہیروئن ہے اور شہزادی ہے، جو کہ سراندیپ کی ہے، سراندیپ کی شہزادی ہے۔ اس کے بعد ملک شاہ، یہ بادشاہ ہے اور بے نظیر کا باپ ہے۔ اور مسعود شاہ، یہ ہیروئن کا باپ ہے اور سراندیپ کا راجا ہے۔ نجم النساء، یہ وزیر زادی اور بدر منیر کی سہیلی ہے۔ فیروز شاہ یہ جنوں کے بادشاہ کا بیٹا ہے اور نجم النساء کا عاشق ہے۔ اس کے بعد ماہ رخ پری، یہ ایک پری جو شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے، ماہ رخ پری۔ اس کے بعد کچھ سوالات اور کہ مثنوی سحر البیان میں کون ادبی ذوق کا مالک تھا؟ تو مثنوی سحر البیان میں بدر منیر ادبی ذوق کا مالک تھی۔
مسعود شاہ کو لوگ کس نام سے پکارتے تھے؟ تو مسعود شاہ کو لوگ انجم شاہ کے نام سے پکارتے تھے۔ ماہ رخ پری کو کس نے بے نظیر کی رہائی کے لیے خط لکھا تھا؟ مثنوی میں اس مثنوی ماہ رخ پری کو کس نے بے نظیر کی رہائی کے لیے خط لکھا تھا؟ تو فیروز شاہ نے ماہ رخ پری کو بے نظیر کی رہائی کے لیے خط لکھا تھا۔ اس مثنوی میں نجم النساء کے والد کے پاس فیروز شاہ کا پیغام کون لے کر کے جاتا ہے؟ تو اس مثنوی میں نجم النساء کے والد کے پاس فیروز شاہ کا پیغام بے نظیر لے کر کے جاتا ہے۔ سحر البیان میں سب سے فعال کردار کون سا ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا بھی جاتا ہے کہ مثنوی سحر البیان میں سب سے فعال کردار کس کا ہے؟ تو وہ نجم النساء کا ہے۔ مثنوی سحر البیان میں سب سے فعال کردار نجم النساء کا ہے۔ اگلا سوال نمبر 23 کہ سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر کو کتنے سال تک خطرہ رہتا ہے؟ تو مثنوی سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر کو 12ویں سال تک خطرہ رہتا ہے۔ اور سوال نمبر 24 ماہ رخ پری نے شہزادہ بے نظیر کو کہاں قید کیا تھا؟ ماہ رخ پری نے شہزادہ بے نظیر کو کہاں قید کیا تھا؟ تو وہ کوہ قاف کے راستے میں ملنے والے کنویں چاہ علم میں قید کیا تھا۔ ماہ رخ پری نے شہزادہ بے نظیر کو چاہ علم جو کنواں تھا اس میں قید کیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سحر البیان میں بے نظیر کا پتہ کون لگاتا ہے؟ سحر البیان میں بے نظیر کا پتہ کون لگاتا ہے؟ تو وہ سفید دیو بے نظیر کا پتہ لگاتا ہے۔ شہزادہ بے نظیر کا دودھ کتنی عمر میں چھڑایا گیا؟ تو شہزادہ بے نظیر کا دودھ 4 سال کی عمر میں چھڑایا گیا۔ بدر منیر نے مجرا کے لیے کسے بلایا تھا؟ تو بدر منیر نے مجرا کے لیے حسن بائی کو بلایا تھا، جس کو کہ عائش بائی بھی جس کا نام آتا ہے کہ بدر منیر نے مجرا کے لیے حسن بائی یا پھر عائش بائی کو بلایا تھا۔ جوگن کے بھیس میں بے نظیر کی تلاش میں کون نکلتا ہے؟ سوال نمبر 28 ہے کہ جوگن کے بھیس میں بے نظیر کی تلاش میں کون نکلتا ہے؟ تو نجم النساء نکلتی ہے۔ نجم النساء جوگن کے بھیس میں بے نظیر کی تلاش میں نکلتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سوال نمبر 29 کہ ماہ رخ پری بے نظیر کو جس رات کوٹھے سے اٹھا لے گئی تھی، بے نظیر اس رات کس پر سویا تھا؟ بے نظیر اس رات کو کس پر سویا تھا؟ تو اس رات بے نظیر سونے کے پلنگ پر سویا تھا۔ جس رات ماہ رخ پری بے نظیر کو کوٹھے سے اٹھا لے گئی تھی، اس رات بے نظیر سونے کے پلنگ پر سویا تھا۔ ماہ رخ پری نے بے نظیر کو سیر و تفریح کے لیے کیا دیا تھا؟ تو ماہ رخ پری نے بے نظیر کو سیر و تفریح کے لیے ایک کل کا گھوڑا دیا تھا۔ ماہ رخ پری نے بے نظیر کو سیر و تفریح کے لیے ایک کل کا گھوڑا دیا تھا۔ اور جس وقت بے نظیر اور بدر منیر کی پہلی ملاقات ہوئی، دونوں کی عمر کتنی تھی؟ جس وقت دونوں بے نظیر اور بدر منیر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے آپس میں، تو اس وقت دونوں کی عمر کتنی تھی؟ تو بے نظیر کی عمر اس وقت 16 سال تھی اور بدر منیر کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ نجم النساء سے فیروز شاہ کی ملاقات کب ہوتی ہے؟ تو نجم النساء سے فیروز شاہ کی ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب وہ جنگل میں جوگن بن کر بین بجا رہی تھی۔ نجم النساء جب جنگل میں جوگن بن کر بین بجا رہی تھی تو وہیں پر اس کی ملاقات فیروز شاہ سے ہوئی تھی۔ اگلا سوال یہ کہ فیروز شاہ اور نجم النساء کا نکاح کب ہوا تھا؟ فیروز شاہ اور نجم النساء کا نکاح کب ہوا تھا؟ تو بے نظیر اور بدر منیر کی چوتھی کے دن فیروز شاہ اور نجم النساء کا نکاح ہوا تھا۔ اگلا سوال نمبر 34 کہ یہ ایک قول ہے کہ اس تصنیف میں میر حسن نے اپنا خون جگر صرف کیا ہے۔ تو یہ سحر البیان کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ خلیل الرحمن اعظمی کا قول ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی کا یہ قول ہے کہ اس تصنیف میں میر حسن نے اپنا خون جگر صرف کیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کہانی نہیں تہذیبی دستاویز ہے اور یہ شعر محض نہیں صحیفہ حیات ہے۔ تو یہ
خلیل الرحمن اعظمی کا قول ہے جو مثنوی سحر البیان کے متعلق ہے۔ مثنوی سحر البیان کے متعلق خلیل الرحمن اعظمی یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی نہیں، تہذیبی دستاویز ہے، اور یہ شعر محض نہیں، یہ صحیفہ حیات ہے۔ اگلا سوال یہ کہ سحر البیان کا نثر بے نظیر کے نام سے کس نے ترجمہ کیا؟ سحر البیان کا ترجمہ کیا گیا ہے نثر بے نظیر کے نام سے، تو وہ ترجمہ کس نے کیا؟ تو وہ ترجمہ مثنوی سحر البیان کا میر بہادر علی حسینی نے کیا ہے۔ سوال نمبر 37 کہ مثنوی سحر البیان کے جواب میں کون سی کتاب لکھی گئی؟ مثنوی سحر البیان کے جواب میں کتاب لکھی گئی تھی، وہ کون سی کتاب تھی؟ تو وہ طوطی نامہ تھی جو جعفر علی حسرت نے لکھی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سوال نمبر 38 کہ میر حسن کا ماخذ عاقل خان رازی کی مشہور فارسی مثنوی مہر و ماہ ہے، یہ کس کا خیال ہے یا پھر یہ کس کا کہنا ہے کہ میر حسن کا ماخذ عاقل خان رازی کی مشہور فارسی مثنوی مہر و ماہ ہے؟ سحر البیان کے تعلق سے یہ خیال کس کا ہے؟ تو یہ گیان چند جین کا خیال ہے، ان کا یہ ماننا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ گلزار نسیم کے برخلاف سحر البیان میں کیا زیادہ ہے؟ تو گلزار نسیم کے برخلاف مثنوی سحر البیان میں جزیات نگاری زیادہ ہے۔ اگلا سوال یہ کہ ہمارے ملک میں سینکڑوں مثنویاں لکھی گئی، مگر اس میں فقط 2 ایسے نسخے نکلے جنہوں نے طبیعت کی موافقت سے قبول عام کی پسند پائی، ایک سحر البیان اور دوسرا گلزار نسیم۔ تو یہ ان مثنویوں کے تعلق سے یہ خیال کس کا ہے؟ تو کہ ہمارے ملک میں سینکڑوں مثنویاں لکھی گئیں، مگر اس میں فقط 2 ایسے نسخے نکلے جنہوں نے طبیعت کی موافقت سے قبول عام کی پسند پائی، ایک سحر البیان اور دوسرا گلزار نسیم۔ یہ کس کا خیال ہے؟ تو یہ محمد حسین آزاد کا یہ خیال ہے۔ اگلا سوال یہ کہ زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا۔ سحر البیان کے تعلق سے یہ خیال کس کا ہے کہ زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا؟ تو یہ محمد حسین آزاد کا خیال ہے، ان کا یہ قول ہے۔ تو یہ مثنوی سحر البیان کے تعلق سے کچھ سوالات تھے۔ اب آئیے مثنوی گلزار نسیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثنوی گلزار نسیم جو کہ دیا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے UGC نیٹ اردو کے نصاب میں یہ ہماری آخری مثنوی ہے۔ میں نے ساری مثنویوں کو الگ الگ ان کے سوالات جو ہے وہ الگ الگ جمع کیے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ ساری مثنویاں ہم پڑھ چکے ہیں، قدم راؤ، خطب مشتری، اس کے بعد پھر پھول بن۔ یہ تو پہلی 3 مثنویاں جو تھی یہ پہلے والی ویڈیو میں تھی جو کہ چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں، اور آج ہم نے پڑھا مثنوی بکٹ کہانی، اس کے بعد مثنوی سحر البیان، اور آج یہ ہماری چھٹی اور آخری مثنوی ہے جو کہ مثنوی گلزار نسیم ہے۔ اس کے متعلق سے جو ممکنہ سوالات تھے وہ تمام سوالات میں نے جمع کیے ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ دیا شنکر نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ تو دیا شنکر نسیم کا پورا نام پنڈت دیا شنکر کول تھا، اور نسیم ان کا تخلص تھا۔ والد کا نام گنگا پرساد کول تھا۔ گلزار نسیم جس نے لکھی ہے دیا شنکر نسیم نے، ان کا پورا نام پنڈت دیا شنکر کول تھا، اور نسیم ان کا تخلص تھا، اور والد کا نام گنگا پرساد کول تھا جو کہ کشمیری برہمن تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال کہ نسیم کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ دیا شنکر نسیم کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو ان کی پیدائش 1811 عیسوی میں لکھنؤ میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور 1845 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا طاعون کی بیماری سے۔ 1811 عیسوی میں لکھنؤ میں یہ پیدا ہوئے، اور 1845 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا طاعون کی بیماری سے۔ اگلا سوال یہ کہ نسیم کے استاد کون تھے؟ تو دیا شنکر نسیم کے استاد خواجہ حیدر علی آتش تھے۔ نسیم کے استاد خواجہ حیدر علی آتش تھے۔
दया शंकर नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? दया शंकर नसीम का ताल्लुक़ मसनवी जिन्होंने लिखा है गुलजार नसीम, दया शंकर नसीम, इनका ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? तो दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान लखनऊ से दया शंकर नसीम का ताल्लुक़ है। सवाल नंबर 5 कि मसनवी गुलजार नसीम कब लिखी गई? ये बहुत ही मशहूर मसनवी है, मसनवी गुलजार नसीम। तो ये कब लिखी गई? तो ये 1839 में ये मसनवी लिखी गई थी। और मसनवी गुलजार नसीम कब शाये हुई? तो ये मसनवी गुलजार नसीम 1844 ईस्वी में मतबा मीर हसन से ये शाये हुई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, वो ये है कि मसनवी गुलजार नसीम को किसने मुरतब किया था? तो मसनवी गुलजार नसीम को भी रशीद हसन ख़ान ने मुरतब किया था। इसके पहले हमने पढ़ लिया कि मसनवी सेहरुल बयान को भी रशीद हसन ख़ान ने ही मुरतब किया था। तो मसनवी गुलजार नसीम को भी रशीद हसन ख़ान ने मुरतब किया था। अगला सवाल कि मसनवी गुलजार नसीम किस बहर में लिखी गई है? मसनवी गुलजार नसीम, तो मसनवी गुलजार नसीम बहर हज़ज मुसद्दस अखरब मकबूज़ मकसूर या महसूफ़ बहर में लिखी गई है मसनवी गुलजार नसीम। सवाल नंबर 9, अगला सवाल कि गुलजार नसीम की बुनियाद किस पर है? तो गुलजार नसीम की बुनियाद मज़हब इश्क पर है, जो कि 1803 ईस्वी में निहाल चंद लाहौरी ने लिखी थी। मसनवी गुलजार नसीम की बुनियाद मज़हब इश्क पर है, जो कि 1803 में निहाल चंद लाहौरी ने लिखी थी। सवाल नंबर 10, मारके चकबस्तो शरर की बुनियाद किस मसनवी पर है? जो मारका हुआ था मारके चकबस्तो शरर, इसकी बुनियाद किस मसनवी पर है? तो इसकी बुनियाद मसनवी गुलजार नसीम पर है। मसनवी गुलजार नसीम को दया शंकर नसीम ने किसके कहने पर मुख्तसर किया था? ये मसनवी पहले और ज़्यादा तवील थी, इसको दया शंकर नसीम ने मुख्तसर किया था। तो इस मसनवी को गुलजार नसीम को दया शंकर नसीम ने किसके कहने पर मुख्तसर किया था? तो वो ख्वाजा हैदर अली आतिश थे। ख्वाजा हैदर अली आतिश के कहने पर गुलजार नसीम को दया शंकर नसीम ने मुख्तसर किया था। अगला सवाल ये कि मसनवी गुलजार नसीम के क़िस्से को सबसे पहले किसने लिखा था? यह मसनवी गुलजार नसीम, इसके किस्से को सबसे पहले इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1721 में क़िस्सा बकावली के नाम से फ़ारसी नस्र में लिखा था। इस किस्से को सबसे पहले इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1721 में लिखा था, क़िस्से बकावली के नाम से, और वो फ़ारसी नस्र में लिखा था। अब आइए इस मसनवी के कुछ किरदारों को भी देख लेते हैं। मसनवी गुलजार नसीम के तो इसके किरदार कौन कौन से हैं? तो इसका किरदार है ज़ैनुल मुलूक, जो कि पूरब का बादशाह होता है। उसके बाद फिर ताजुल मुलूक है, जो कि शहज़ादा है, और ज़ैनुल मुलूक का 5वां और सबसे छोटा बेटा भी है ताजुल मुलूक। शाहबानो ये रानी है और ताजुल मुलूक की माँ है। बकावली ये इस मसनवी की हीरोइन है और परी है जो ताजुल मुलूक से मोहब्बत करती है। उसके बाद है जमीला परी, ये बकावली की माँ है। फिर फ़िरोज़ जो कि बकावली का बाप है। उसके बाद समन परी, ये बकावली की सहेली है जो पैगाम रसानी के फ़न में माहिर है। और फिर बहराम, ये ताजुल मुलूक का वज़ीर ज़ादा जो रूह अफ़ज़ा परी पर आशिक हो जाता है। और रूह अफ़ज़ा परी कौन है? रूह अफ़ज़ा परी फ़िरदौस के बादशाह मुज़फ़्फ़र की बेटी है और बकावली की सहेली है। शाह मुज़फ़्फ़र कौन है? तो ये फ़िरदौस का बादशाह है और रूह अफ़ज़ा परी का बाप है। हुस्न आरा, ये रूह अफ़ज़ा परी की माँ है। महमूदा, ये हमाला देवनी की मुँहबोली बेटी और ताजुल मुलूक की बांदी है, जो कि इंसान होती है। हमाला देवनी कौन है? तो हमाला देवनी जिसके बनाए सुरंग से ताजुल मुलूक गुलजार इरम तक पहुँचता है। हमाला देवनी जिसके बनाए सुरंग से ताजुल मुलूक गुलजार इरम तक पहुँचता है। उसके बाद राजा इंद्र, तो राजा इंद्र हवा पर आबाद शहर अम्रनगर का राजा है, जिसकी राजधानी आसन है। उसके बाद एक किरदार दिलबर बेसवा का भी है। तो ये एक तवाइफ होती है जो इलाक़े फ़िरदौस में रहती है।
راجہ چترسین یہ چتراوت کا باپ ہے، اور چتراوت یہ چترسین کی بیٹی ہے جو تاج الملوک پر عاشق ہو جاتی ہے۔ سعد یہ دلبر بیسوا کا وفادار غلام ہے۔ اس کے بعد ایک کردار ہے بنفشہ پری، تو یہ روح افزا پری کی مالن ہے۔ اس کے بعد فرخ یہ بقاولی ہی مرد بن کر اپنا نام رکھتی ہے اور زین الملوک کی وزیر بنتی ہے۔ تو یہ اس مثنوی کے کچھ کردار تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، جو کچھ اہم کردار تھے۔ اب آئیے کچھ اور سوالات اس کے تعلق سے ہیں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سوال نمبر 14 وہ یہ ہے کہ گلزار نسیم میں بقاولی کا پھول یہ کہاں ہوتا ہے؟ مثنوی گلزار نسیم جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایک نام قصہ بقاولی بھی ہے، قصہ گل بقاولی کے نام سے بھی یہ مثنوی جانی جاتی ہے۔ تو اس گلزار نسیم میں بقاولی کا پھول کہاں ہوتا ہے؟ تو یہ باغ ارم کے حوض کے پاس یہ پھول ہوتا ہے۔ زین الملوک کی نظر کس پر پڑتی ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے؟ تو زین الملوک کی نظر جب تاج الملوک پر پڑتی ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 16 گلزار نسیم میں تاج الملوک کے بھائی جوئے میں کس سے ہار جاتے ہیں؟ تو گلزار نسیم جو مثنوی ہے اس میں تاج الملوک کے بھائی جوئے میں دلبر بیسوا سے ہار جاتے ہیں۔ اور گلزار نسیم میں دیو کس کے حکم سے چوہا بن کر باغ ارم تک سرنگ بناتے ہیں؟ مثنوی گلزار نسیم جو ہے اس میں دیو جو سرنگ بناتے ہیں وہ کس کے حکم پر چوہا بن کر کے باغ ارم تک وہ سرنگ بناتے ہیں؟ تو وہ ہمالہ دیونی کے حکم پر بناتے ہیں۔ ہمالہ دیونی کے کہنے پر دیو چوہا بن کر باغ ارم تک سرنگ بناتے ہیں۔ گلزار نسیم میں بقاولی گل کی تلاش میں کس نام سے وزیر بنتی ہے؟ سوال نمبر 18 ہے کہ مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی جب گل کی تلاش کر رہی ہوتی ہے تو وہ کس نام سے وزیر بنتی ہے؟ تو وہ فرخ ابن فیروز کے نام سے، جو مرد کا شکل اختیار کر لیتی ہے اور فرخ ابن فیروز کے نام سے وہ وزیر بنتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 19 کشیدہ آ بگفتہ نسیم باغ جنا اس مصرے سے تاریخ وفات نسیم کی کس نے نکالی ہے؟ نسیم کی تاریخ وفات اس مصرے سے کس نے نکالی ہے کہ کشیدہ آ بگفتہ نسیم باغ جنا؟ تو اس مثنوی سے نسیم کی تاریخ وفات عشق لکھنوی نے نکالی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 20 سوال نمبر 20 یہ ہے کہ تاج الملوک کی ملاقات روح افزا پری سے کہاں ہوتی ہے؟ تاج الملوک کی ملاقات روح افزا پری سے کہاں ہوتی ہے؟ تو وہ صحرائے طلسم میں تاج الملوک کی ملاقات روح افزا پری سے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 21 کے راجہ اندر کے دربار کی رقاصہ کون تھی؟ راجہ اندر جو تھا راجہ اندر اس کے دربار کی رقاصہ کون تھی؟ تو وہ بقاولی تھی۔ سوال نمبر 22 کہ 12 سال بعد بقاولی دوبارہ ایک کسان کی بانجھ بیوی کے بطن سے پیدا ہوتی ہے جس کا حمل کیا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بقاولی جو ہوتی ہے اس کا دوبارہ جنم ہوتا ہے 12 سال کے بعد، تو 12 سال کے بعد وہ ایک کسان کی بانجھ بیوی کے بطن سے پیدا ہوتی ہے جس کا کہ حمل کیا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو اس کا حمل سرسوں کا ساگ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 23 کہ مثنوی گلزار نسیم کو کس نے شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے؟ مثنوی گلزار نسیم کو کس نے شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے؟ تو وہ احتشام حسین ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کو احتشام حسین نے شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے۔ تو اس مثنوی کے تعلق سے بھی ہمارے یہ سارے سوالات جو تھے وہ مکمل ہوئے، تو اب یہ مثنوی ہماری جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اس مثنوی یہ آخری مثنوی تھی جو ہم نے پڑھ لی ہے، تو اس مثنوی میں سارے سوالات جو تھے وہ ساری مثنویوں کے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں۔ ایک ویڈیو پہلے اپلوڈ کی جا چکی ہے اور یہ دوسری ویڈیو ہے مثنوی کے تعلق سے۔ تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ UGC نیٹ اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو پھر ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اس لیے کہ اس چینل پر UGC نیٹ اردو کے جو ہمارا نصاب ہے اس کے تعلق سے ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔